الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ سورہ نساء آیت نمبر 91 تک ہم نے کل کر لیا تھا، آج آیت نمبر 92 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ۔ 96 سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، 96 سے، ہاں جی 96 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں ان کو ملائکہ، ظالمی انفسہم، وہ گناہوں میں مبتلا تھے اور ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں کے اوپر۔ قالو، ان سے کہا جاتا ہے، فیما کنتم، تم کس حال میں مبتلا تھے، یعنی کہ کچھ لوگ اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی جہاد کے معاملات سے وہ رک رہے تھے، تو ان کی روحیں جب ان کے فرشتوں نے، ملک الموت نے قبض کی، تو ملک الموت نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم کیا کر رہے تھے، تم کس حال میں تھے۔ پیچھے یاد کر لیجئے، دوہرا لیجئے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہاں جی، جہاد کے حوالے سے حکم آیا تھا کہ جہاد کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہیں، جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھ رہنے والوں سے زیادہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے ہی بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن مجاہدوں کی خدمات کا صلہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے اور بڑے درجے ہیں، رحمت اور مغفرت ہے۔ اب وہ لوگ جو جہاد کرنے کے سے روکے رہے تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا اور وہ نہیں جہاد کے لیے گئے، تو جب ایسے لوگوں کی ملائکہ روح قبض کرتے ہیں، جب ان کی جان کنی کا وقت آتا ہے، تو ملک الموت کیا معاملہ کرتے ہیں؟ جب بھی کسی کی روح کا نکالنے کا معاملہ ہوتا ہے تو نیکوکار کے لیے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور بدکار کے لیے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جب نیکوکار کی روح قبض کی جاتی ہے تو سلام علیکم کر کے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے اور پھر ان کی روح کو اتنے آسانی سے نکالا جاتا ہے، حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولیں اور اس میں سے خوشبو نکل آئے۔ لیکن جو بدکار ہوتے ہیں ان کے روحیں ملائکہ مار مار کے ان کی جان کنی کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کی روحیں ان کے اعضاء کے ساتھ چپکتی ہیں کہ ہماری روح کو نہ نکالو، اور وہ مار مار کے ان کو کیسے نکالتے ہیں، جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے جیسے گیلی روئی کو خاردار جھاڑیوں کے اندر سے نکالا جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تو اب جب ایسے ظلم کرنے والے اشخاص کا معاملہ کیا جاتا ہے جان کنی کا، اور پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیا بات تھی، تم نے کیوں جہاد نہیں کیا، کیوں اپنی نفسوں پر ظلم کر لیا، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین کے اندر بڑے کمزور تھے، بڑے مجبور تھے، ہم تو مستضعفین تھے، ہمارے پاس تو کوئی سواری نہیں تھی، ہماری تو کاروبار یہاں پر سیٹ تھے، ہمارے تو بچوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا، ہمیں تو لوگ بڑا ڈانٹتے تھے اور ڈپٹتے تھے اور ہم یہاں سے چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، ہمارے کاروبار یہاں پہ بڑے سیٹلڈ تھے، ہم کیسے یہاں سے جاتے۔ تو گویا پیچھے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں بتایا تھا نا کہ وہ مکہ کے لوگوں کے حوالے سے ان کو منافق لیبل کر دیا گیا تھا کہ جو اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں آئے تھے، جبکہ دارالسلام میں اوپن انویٹیشن مسلمانوں کے لیے موجود تھی، تو وہ ان کے ایمان کی کمزوری تھی۔ اب وہ لاکھ بہانے بناتے رہے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے تو بیسیکلی کیا کیا، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، منافقت کا رنگ اختیار کر لیا اور وہ منافق لیبل کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو زمین میں بڑے مجبور تھے، ہم تو بڑے کمزور تھے، مستضعفین فی الارض تھے، ہم کمزور تھے۔ یاد رکھیے گا مستضعفین فی الارض ہونے کے لیے صرف دو ہی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے پاس وسائل نہ ہو،
ان کے پاس واقعی ہجرت کے لیے وسائل موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، یا ان کی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ دارالکفر میں رہنے کے کیا ریزنز ہیں، یا تبلیغ یا تعلیم، ٹھیک ہے نا. تو مستضعفین میں صرف تبلیغ اور تعلیم، یا پھر یہ کہ ہجرت کرنے کے لیے ان کے پاس واقعی کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ان کو ایسی ہے، یا ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ وہاں سے موو نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہی بس باتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی لاکھ یہ کہتے رہے کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، بھئی ہمارے گھر والے بڑے سخت تھے، ہمارا کاروبار وہیں پر سیٹل تھا، یا ہمارا تو ہم تو یہ معاملہ وہاں سے موو کرنے کا کر ہی نہیں سکتے تھے. یہاں پر ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے دین کے احکامات کو سیکھ لینے کے بعد اگر کوئی دین کے احکامات پر نہیں چلتا تو لاکھ وہ بہانے بنائے کہ جی میرا میاں بڑا سخت تھا، معاشرہ ہی ایسا تھا، رسوم و رواج کے اندر چنگل میں ہم پھنسے ہوئے تھے، یا یہ جی کیا کریں سارے گھر والے جو ہے وہ ہمیں پینڈو اور نکو بنا دیتے تھے. کوئی ریزن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالو، وہ کہیں گے ان سے، فرشتے کیا کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا تمہارے لیے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تم اس میں اندر ہجرت کر لیتے. یعنی کہ اللہ کی زمین وسیع تھی، تم آرام سے اس میں ہجرت کر سکتے تھے، کیوں تم نے ہجرت نہیں کی. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ، بس ایسے ہی لوگوں کے لیے یہی لوگ ہیں کہ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور برا ہے بچھونا. جہنم بہت برا بچھونا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی وسیع زمین کے ہوتے ہوئے بھی اس میں ہجرت نہیں کرتے، رکے رہتے ہیں. ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین وسیع ہے. ایک جگہ، ایک علاقہ، ایک خطہ، ایک سسٹم، ایک لوکیلٹی، ایک لائف سٹائل اگر تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے تو تم اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے دوسری جگہ ہجرت کر لو. ہجرت کس کو کہتے ہیں، ہجارہ. ہجارہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، ٹھیک ہے. اللہ ایک ہجرت وہ ہے جو ہم اپنے اعمال کو چھوڑتے ہیں، اپنے افعال کو چھوڑتے ہیں، اپنی غلط عادتوں کو ترک کرتے ہیں، اور غلط عادتوں کو نکال کر، غلط کاموں کو نکال کر ہم صحیح کاموں کی طرف آتے ہیں. یہ بھی ہجرت ہے. لیکن افضل ہجرت کیا چیز یہاں بتائی جا رہی ہے، ہجرت الی الارض، کہ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف آ جانا. تو گویا اگر تمہارے لیے ایک سرکل آف پیپل، ایک کیا کہہ لیجیے پارٹ آف دا کنٹری یا سٹی آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہے، جہاں پر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم دوسری جگہ چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس کوئی لاجک نہیں ہے یہ بولنے کے لیے فرشتوں کو کہ بھئی ہم تو مجبور تھے. اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ کے لوگ وسیع ہیں، اللہ کی ہر اسباب اور وسیلے وسیع ہیں. ایک جگہ مشکل ہو رہی ہے تو دوسری جگہ آ جاؤ، ایک لوگوں کے ساتھ مشکل ہو رہی ہے تو دوسری جگہ آ جاؤ، ایک دوستوں کی کمپنی میں دین کے اوپر چلنا مشکل ہو رہا ہے تو دوسرے دوستوں کی کمپنی اختیار کر لو. اللہ نے ہر طرح کے لوگ بنائے ہیں، تم ایسے لوگوں میں اب چلے جاؤ جہاں پر جن کے ساتھ رہ کر تمہارے لیے دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے. اگر ایک گھرانے کے اندر تمہیں مشکل آ رہی ہے تو تم اسی گھرانے کے اندر رہتے ہوئے تم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو جہاں پر تم سیکھ سکو کہ تم اپنے گھرانے کے اندر کیسے اسلام کی چیزوں کو لے کر آؤ گے. تو کیا ہے، تم اپنا جو سرکل ہے اس کو وسیع کرو اور دیکھو کہاں کہاں سے تم اللہ کے راستے پر چلنے کے طریقے اختیار کر سکتے ہو. تو اللہ نے کہا کہ کیا کرو، فتہاجروا فیہا، اس میں ہجرت کر لو. اور دیکھیے ہجرت کا بہت بڑا اجر ہے، ہجرت کا اتنا خوبصورت اجر ہے. ہر قسم کی ہجرت اس کے اندر آتی ہے. ہجرت الی الارض، اپنے اعمال کی ہجرت، اپنے افعال کی ہجرت، اپنے لباسوں کی ہجرت، اپنے دوستوں کی ہجرت، ہر قسم کی ہجرت کر لی جائے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکے. نہیں تو ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں رہ جائے گا کہ ہم اللہ کے فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ مشکل سے بچنے کا معاملہ کر سکیں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ المہاجر، مہاجر وہ ہے من ہاجر الخطایا والذنوب، جو اپنے خطائیں اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہجرت کرنے والا مہاجر کون ہے؟ جو اپنی خطائیں اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. مہاجر وہ شخص ہے جو اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو مہاجر کون ہے؟ جو اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. آپ کو یاد ہے وہ واقعہ کہ جب بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل، تو وہ گیا ایک راہب کے، اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھئی میری کوئی پلٹنے کی معافی کی گنجائش ہے؟ تو اس کو کہا تھا نہیں بھئی تم نے تو 99 قتل کیے ہیں، تمہاری اب معافی نہیں ہو سکتی. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر وہ ایک راہب سے ملا اور اس نے اس راہب سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں تو کیا میری معافی کی گنجائش ہے؟ تو وہ راہب نے اس کو کیا مشورہ دیا تھا؟ یہاں سے چلے جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ دو. اگر تم نیکی کے راستے پر عمل کرنا چاہتے ہو تو اس علاقے کو چھوڑ دو جو تمہیں گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے. جب تم اس علاقے کو چھوڑو گے اور دوسری جگہ جاؤ گے تو نیکی کے راستے پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر نیکی کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس علاقے کو، ان دوستوں کو، ان پرانی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا تو نئے طریقوں پر جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو بس اللہ نے کہا کہ فتہاجروا فیہا، اس کے اندر ہجرت کر لو، اور ایسے دارالکفر میں رہنا جہاں پر ایمان کا خطرہ ہو، ایمان لٹ جانے کا ڈر ہو، اور انسان کو ہجرت کی توفیق بھی ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ صرف اور صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے ہجرت نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کیا سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے؟ جو باہر دارالکفر میں رہتے ہیں یا جو اپنے پرانی عادتوں کو چھوڑ کے نئی عادتوں کی طرف نہیں آتے، اچھی اخلاق کی طرف نہیں آتے. اللہ نے بتایا اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، مگر کچھ مجبور لوگ موجود ہیں. کچھ مجبور مستضعفین موجود ہیں، کمزور ہیں. من الرجال والنساء، وہ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. والولدان، اور باقی وہ بچے، وہ بھی مجبور ہیں کہ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے. ٹھیک ہے نا؟ تو صرف وہ جو ڈیپینڈنٹ ہیں، ظاہر ہے عورتیں مردوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، بچے اپنے والدین پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور مرد ہیں وہ یا تو بیمار ہیں یا پھر کیا ہے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پر چلے جائیں. لیکن اگر استطاعت طاقت ہے تو پھر ہر حال میں ان کو موو کر لینا چاہیے. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، پر یہی لوگ ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ وہ معاف کر دے ان کو. شور نہیں ہے لیکن اللہ ممکن ہے کہ ان کو معاف کر دے. اگر ان کی واقعی کوئی مجبوری ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے برعکس جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر لے گا، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، وہ اللہ کی زمین کے اندر بہت زیادہ وسعت اور پناہ کی جگہ پائے گا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ اللہ کی زمین میں بہت وسیع جگہ بھی پائے گا اور بڑی پناہ کی جگہ بھی پائے گا. میرے اور آپ کے سامنے جنید جمشید کی مثال واضح موجود ہے کہ نہیں؟ اس نے کیا اپنے افعال کو، اپنے اعمال کو ترک کر دیا، اپنی دوستیوں کو، اپنی کمپنیز کو ترک کر دیا، اپنے بزنس اور کمائی کو ترک کر دیا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کر دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اللہ نے فرما دیا ہے کہ بہت زیادہ کثیر
پاؤ گے، وسیع پاؤ گے اور پناہ کی جگہ پاؤ گے اس کو. جتنا پہلے کماتا تھا اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ نے اس کو دیا. اس کو عزت بھی دی، شہرت بھی دی، ناموری بھی دی، اس کو اللہ نے مال اسباب بھی دیا، اور اس کو اللہ نے دین بھی دیا، اور ایسی موت عطا فرمائی کہ شہادت کے درجے پہ اللہ نے اس کو پہنچایا، اور کہاں سے کہاں وہ پہنچا دیا گیا ہے کہ نہیں. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. بات کس بات کی ہے؟ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو پکڑ لیں اور اس چیز کو ٹھان لیں اور اس چیز کے اوپر توکل اور کامل یقین رکھیں کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے سچی بات اور اللہ سے سچا وعدہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا. ومن اوفى بعہدہ من اللہ. اللہ سے سچا وعدہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا جو بھی ہجرت کرے گا، چاہے زمین کی ہجرت کرے گا، چاہے اپنے اعمال، افعال، لباسوں کی، دوستوں کی، اپنے کاروباروں کی ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین میں کشادگی ضرور عطا فرمائے گا. اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھا کر ان پر عمل کرنے کے لیے ہمارے راستے آسان کرتے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ. اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلا مہاجرن ہجرت کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر وہ اپنے گھر سے نکلے گا اللہ کی راہ میں، الی اللہ ورسولہ، اللہ کی اور رسول کی راہ میں، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ لے گی، جیسے کہ جنید جمشید کے ساتھ ہوا. وہ تبلیغ کے لیے گیا تھا، اللہ کی راہ میں گیا تھا اور اس کو موت نے آ لیا. پھر کیا ہوا؟ فقد وقع اجرہ علی اللہ، پس ذمہ ہو گیا اجر اس کا اللہ کے اوپر. سبحان اللہ. جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، وہ مجاہد ہوتا ہے، وہ مہاجر ہوتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کا ذمہ میرے اوپر ہے، اس کے اجر کا ذمہ میرے اوپر ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ کے اوپر اللہ نے یہاں اپنی دو صفات بخشش اور رحمت بتا دی، تو گویا اللہ اپنی ان صفات سے اس کو متصف فرمائے گا اور بخشش بھی اس کو دے گا، اور رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام پر ضرور ہی پہنچا دے گا. اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. اب تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو، تم مجاہدے کر رہے ہو، تم جہاد کر رہے ہو، اور آپ یقین مانیے اور اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم بھی جب یہاں پہ دین کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہم جہاد بھی کر رہے ہیں اور ہجرت بھی کر رہے ہیں. ہم مجاہد بھی ہیں اور ہم مہاجر بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری عارضی ہجرت ہے جو ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں. ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنے برے اعمال کو ترک کر کے نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشاں ہیں. تو ہم کیا ہیں؟ ہم دین کے مجاہد بھی ہیں اور دین کے مہاجر بھی ہیں. جب ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے، جب ہم مجاہد بنیں گے، جب ہم مہاجر بنیں گے، تو ظاہر ہے کہ درمیان میں مختلف اوقات گزریں گے اور ان اوقات میں نمازیں بھی آئیں گی. تو اب جب نمازیں آئیں گی تو پھر ان نمازوں کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بتایا کہ جب تم نکلو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں بیچ میں نمازوں کے ساتھ اپنا واسطہ کرنا پڑے. تم ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہو، ہم تو اسی شہر میں آ گئے، لیکن اگر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ. تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، یہ کہ تم نماز میں کثرت کر دو، نماز کو تقصیر کر دو، نماز میں اختصار کر دو، نماز کو چھوٹا کر دو. سمجھ آ گئی؟ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی تم سفر کے لیے نکلو گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ نماز میں اختصار کر دو، یعنی اس کو مختصر کر دو. نماز پڑھنی ضرور ہے، بے شک چھوٹی کر کے پڑھ لی جائے، لیکن چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں موجود. ٹھیک ہے، یعنی کہ کہا جا رہا ہے اختصروا، یعنی ان کو ہلکا کر لو، نمازوں کو تھوڑا کر لو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابتدا میں سفر اور حضر دونوں میں 2 ہی رکعت فرض تھی. ابتدا میں سفر اور حضر میں 2 ہی رکعت فرض تھی. پھر سفر کی نماز کو اتنا ہی رکھا گیا اور حضر کی نماز کو بڑھا دیا گیا. حضر بغیر سفر، یعنی جو ہم گھر میں جیسے ہیں. سفر
وہ ہے جب ہم مسافر ہوتے ہیں، اور حضر وہ ہے جب ہم مسافر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو حضر کی نماز کو بڑھا دیا گیا اور سفر کی نماز کو اتنا ہی رکھا گیا جتنا وہ شروع میں آئی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے جیسے کہ اب ہم نے حضرت ان سے آتا ہے، حضرت یعلا بن امیہ سے آتا ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کافروں کا خوف ہو کہ وہ تمہیں ستائیں گے تو نماز قصر کر دو. تو اب تو ہم امن میں ہیں، تو کیا ابھی بھی ہم پوری نماز مطلب قصر کر کے پڑھیں؟ تو وہ آگے سے انہوں نے فرمایا کہ اسی بات پر میں نے بھی تعجب کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے آپ پر کیا ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ قصر ایک صدقہ ہے جو اللہ نے آپ پر کیا ہے، لہٰذا اس کا صدقہ قبول کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قصر اللہ کا انعام ہے، اسے قبول کر لو، اور قصر نہ کرنا کفران نعمت ہے. کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو آپ کیا اس کو قبول نہیں کرتے؟ قبول کرتے ہیں نا. تو یہ تو اللہ ہمیں تحفہ دے رہا ہے، تو لہٰذا اللہ کا انعام ہے، اسے قبول کر لو. بالکل اسی طرح سے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں افطار کو روزے سے بہتر کنسیڈر کیا کہ سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے، افطار کر لیا جائے یا روزہ نہ رکھا جانا زیادہ پسندیدہ ہے سفر کی حالت میں. اسی طرح سے سفر کی حالت میں نماز کو قصر کر کے چھوٹا کر کے پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، اب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے قصر نماز کے احکامات ہیں یہ سارے. قصر نماز کو صرف فرائض میں چھوٹا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قصر نماز کے اندر صرف 4 فرض کے 2 فرض ہو جاتے ہیں، 2 فرض 2 فرض ہی رہتے ہیں، اور 3 بھی 3 ہی رہتے ہیں. جہاں پر 4 ہوتے ہیں ان کو صرف 2 کیا جاتا ہے، باقی 4 کو 2 کیا جاتا ہے، باقی ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. اچھا جی، کتنی مسافت پر قصر کی جائے گی؟ کتنی مسافت ہم کریں گے، یعنی کتنے سفر پر ہم قصر کریں گے؟ تو اس کے حوالے سے مختلف ائمہ کی آراء مختلف ہیں. ٹھیک ہے، مختلف ائمہ کی آراء مختلف ہیں. امام مالک اور امام شافعی 4 دن کی مسافت پر قصر پر کہتے ہیں. اگر آپ 4 دن کہیں پر رہ رہے ہیں تو پھر آپ قصر نماز پڑھیں گے. امام احمد کہتے ہیں کہ 3 دن کا اگر آپ کا سفر ہے تو آپ قصر پڑھیں گے. 3 دن سے زائد پر قصر وہ نہیں کرتے. آگے بات سمجھ، صرف 3 دن تک اگر آپ کہیں سفر کی حالت میں ہیں تو پھر آپ قصر کریں گے. امام مالک اور شافعی 4 دن کے پر قصر کرتے ہیں، اس سے زیادہ پر قصر نہیں کرتے. اور امام ابو حنیفہ 14 دن کہیں قیام کرنا ہو یا 14 دن کا آپ کا سفر ہے تو اس میں قصر کریں گے، اور اس سے زیادہ اگر کہیں قیام ہے تو پھر قصر نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک کیا مسئلہ ہے کہ اگر کہیں آپ نے جانا ہے اور آپ سپوز ہم امام ابو حنیفہ کے طریقے پر چل رہے ہیں اور ہم 14 دن کا کہیں ہمارے قیام کی نیت ہے، یا ہمارا قیام کی نیت ہے ہم بس 10 دن کے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم قصر پڑھ رہے ہیں. اب ہمارا سم ہاؤ وہاں پہ کوئی بیماری آ گئی، وہاں پہ کوئی فنکشن آ گیا، وہاں پہ کوئی ایسی مجبوری یا پرابلم مسئلہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اب ہمارا قیام وہاں پر بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم واپس نہیں آ رہے، تو ہمارا اعتبار پہلی نیت پر کیا جائے گا. اعتبار پہلی نیت پر ہوگا کہ پہلے سفر کی نیت کیا تھی، 10 دن کی تھی. تو اگر آپ وہاں پہ 1 سال تک بھی رہتے ہیں پھر بھی آپ کیا کریں گے؟ قصر ہی پڑھیں گے، کیونکہ اعتبار پہلی نیت کا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ 1 مہینے کے لیے کہیں پر گئے ہیں اور آپ 10 دن بعد ہی واپس آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ قصر نہیں، کیونکہ اعتبار پہلی نیت پر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ اچھی طرح سے معلوم کر لینا چاہیے انسان کو ہے. ہاں بتاؤ، سب بتاؤں گی، غور سے صرف سنتے رہیں. اچھا جی، فرائض کے ساتھ جو نوافل اور سنت ہوتے ہیں وہ اس میں کوئی قصر نہیں ہے، اور وہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی مناہی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں جو فرائض ہے وہ سواری سے اتر کر پڑھتے تھے، فرائض سواری سے اتر کر پڑھتے تھے، قیام کیا جاتا تھا اور اس کے اندر جماعت نماز ہوتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر سنت اور نوافل پڑھ لیتے تھے. ٹھیک. حدیث میں آتا ہے کہ سفینے پر نماز پڑھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ ان سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا سفینے پر یعنی کشتی کے اوپر نماز پڑھی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے تو سفینے پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے. اس سے جواز نکالا جاتا ہے کہ ٹرین کے اندر یا بہت لمبی لمبی جو فلائٹس ہوتی ہیں، ٹرانس اٹلانٹک ٹرانس پیسیفک فلائٹس ہوتی ہیں جو بہت لانگر آورز اور ڈیوریشنز کی ہوتی ہیں، ان کے اندر اگر نماز کا وقت آ جائے تو پھر اس میں کھڑے ہو کر قیام کر کے نماز کو، فرائض کو اس میں ادا کیا جائے گا. سمجھ گئے؟ تو یہ جواز ہے اس چیز کا کہ سواری میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن کھڑی ہو کر نماز پڑھی جائے گی. اچھا جی، اب یہ تو قصر نماز کے حوالے سے ایک حکم ہے، لیکن سفر کے اندر نماز میں دوسرا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور وہ ہے نماز جمع بین الصلاتین، یعنی دو نمازوں کو جمع کرنا. جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو جمع کر لینا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا وہ یہ کہ دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. ظہر اور عصر کو اول وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور تاخیر وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. مغرب اور عشاء کو بھی تاخیر میں پڑھا جا سکتا ہے، یعنی کہ دونوں کو ملا کے اول یا تاخیر وقت میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے. حوالہ کیا ہے کہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر اور مغرب، عشاء کو جمع کر کے ادا کیا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کے میدان میں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ مغرب اور پھر عشاء پڑھی گئی، اور دونوں نمازوں کے فرائض کے درمیان سنتیں ادا نہیں کی گئیں. سفر کی حالت میں تھے، اس میں سنتیں ادا نہیں کی گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی ہے، نہیں بھی پڑھی ہے. دو نمازوں کو اکٹھا کر کے ظہر، عصر اور مغرب، عشاء بھی پڑھا. اس طرح سے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت لمبا ایک نماز فری پیریڈ مل جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ ٹریولنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ظہر عصر پڑھ کے چل پڑے اور اینڈ میں جا کے جب آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچے تو وہاں مغرب عشاء کو میں ملا کے پڑھ لیا. لیکن اس میں نیت کرنا ضروری ہے کہ میں جب سے مغرب کا ٹائم ہو جائے تو آپ نیت کر لیں کہ میں عشاء کے ساتھ جمع بین الصلاتین کر کے دونوں نمازوں کو ادا کروں گی. سمجھ آ گئی نا؟ تو نماز کی نیت کر لی جائے. ایک اور مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور ہم اپنے خواتین اپنے پیرنٹس کے گھر میں جاتے ہیں یا ہم کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں جہاں جو ہمارا ہی اپنا گھر ہے. مثال کے طور پر میرا ایک گھر اسلام آباد میں بھی ہے. ٹھیک ہے. تو میں کیا وہاں پر پوری نماز پڑھوں گی یا قصر نماز پڑھوں گی؟ میرا تو وہ گھر ہے. ٹھیک ہے. تو حنفی مسلک کے اندر ایسا ہے کہ آپ اپنی ایک ڈیسٹینیشن کو اپنا گھر مانتے ہیں اور دوسری جگہ جہاں آپ کا اتنا زیادہ جانا نہیں ہوتا اس کو آپ ایک مسافر خانہ ہی ٹائپ کا سمجھتے ہیں، اس کو اپنا گھر نہیں کہتے. لیکن حضرت عثمان غنی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان نے جب مکہ کے اندر اپنا گھر بنا لیا تھا، مکہ کے اندر بھی انہوں نے لے لیا تھا، اپنی رہائش بنا لی تھی، تو اس کے بعد سے حضرت عثمان حج کے سفر میں قصر نماز نہیں ادا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اب اپنا گھر مکہ کے اندر بھی ہے، لہٰذا میں اب قصر نماز نہیں پڑھوں گا. سمجھ آئی ہے نا؟ تو دونوں ہی باتیں موجود ہیں. ایک چیز اور آتی ہے کہ اگر ہمارے پیرنٹس کے گھر ہمیں جانا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پیرنٹس کا گھر ظاہر ہے کہ اگر تو ان کا اپنا گھر ہے
تو ہمیں اس کے اندر سے وراثت میں حصہ ملنا ہے. پیرنٹس کے گھر سے وراثت میں حصہ اولاد کو ملتا ہے، لہٰذا جب انسان اپنے پیرنٹس کے گھر جاتا ہے تو وہاں پہ قصر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پر وہ آپ ہی کا گھر کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کے گھر کی وراثت میں آپ کا حصہ موجود ہے. ٹھیک ہے، پوری نماز پڑھی جائے گی. ہاں، اگر وہ بھائی کا گھر ہے نہیں اپنا دے دیا حصہ دے دیا لڑکیوں کو، ماں باپ کا جیسے میرے ماں باپ کا گھر ہے، میں نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دے دیا. تو ٹھیک ہے نا، وہ بھائی کا گھر ہوا نا، پھر تو وہ آپ کا گھر نہیں ہوا نا. گھر ماں باپ کا ہی ہے. میں کہہ رہی تھی کہ میں نہیں لیتی. آپ کے والدین ہیں جی، تو پھر آپ کا حصہ اس میں ہے. اب لینا نہیں. ماں باپ وراثت تو ماں باپ کے مرنے کے بعد ہوتی ہے نا. آپ کے کہہ دینے سے وہ چیز ختم نہیں ہو گئی. وہ جب وہ جب تک وہ ہیں، حیات ہیں، آپ نے اس میں پوری نماز پڑھنی ہے. جب وہ نہیں ہوں گے اور آپ کا جو حصہ آپ کو دیا جائے گا وہ آپ کہیں نہیں یہ جتنا بھی لاکھ آپ کو بن رہا ہے وہ آپ کہیں یا آپ اپنے بھائی کو دے دیں، اب آپ وہاں پہ جائیں گی، وہ بھائی کا گھر ہے، اب وہاں پہ آپ قصر نماز پڑھیں گی. تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بعد میں کرنا ہے، یہ ابھی تک نہیں، کیونکہ ابھی یہ وراثت میں آپ ہیں. ہو سکتا ہے بعد میں حالات کیا ہوں کیا کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن وراثت بعد میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک ماں باپ حیات ہیں آپ کا اس میں حصہ ہے اور آپ وہاں پر پورا ہی نماز پڑھیں گے، قصر نماز وہاں پر نہیں ہوتی. تو یہ کچھ احکامات تھے قصر نماز کے حوالے سے، لیکن سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ قصر اللہ کا انعام ہے، اس کو لے لینا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ لینا بھی ہے، سہولتیں بھی دی ہیں، لیکن سمجھ یہ لیں کہ ترک کرنے کا جواز کہیں موجود نہیں. نماز کو ترک کرنے کا جواز کہیں موجود نہیں ہے. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، اور ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ وہ تو تمہاری کھلم کھلا دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اس حوالے سے میں نے آپ کو بات بتا دی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ کافر ستائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر نے پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تو آج جو اللہ نے آپ پر کیا ہے لہٰذا اس کا صدقہ قبول کر لو. اللہ کا صدقہ ہے، اللہ کا ایک انعام ہے. اگر کافر سے دشمنی کا معاملہ نہیں ہے، ان کے ستانے کا کوئی عمل نظر نہیں آ رہا. اب ہم اسلام میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، یہاں تو کوئی ایسا پرابلم کی بات نہیں ہے کہ کافر ہمیں ستائیں گے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کا انعام ہے، اس کو قبول کر کے ایسے ہی معاملہ جاری رکھا جائے گا. اچھا یہاں پر سفر کے حوالے سے ایک اور بات بھی یہ ہے کہ کچھ لوگ میلوں کے حوالے سے اس کو لیتے ہیں کہ جی کتنا میل سفر کیا جائے تو پھر ہمارا سفر شروع ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ شہری آبادی سے جب ہم نکل جاتے ہیں، شہر کے اندر ہم جتنا بھی ٹریول کر لیں گے وہ ہم سفر کی حالت میں نہیں ہوں گے. جب ہم شہری آبادی سے باہر نکلتے ہیں اور ہماری نیت اتنے دن کے سٹے کی ہوگی تو پھر ہمارا سفر کا کام شروع ہوگا. سٹے نہیں، ڈسٹینس نہیں ہے. اب آپ جا رہے ہیں 15 میل پر جا رہے ہیں، ختم ہو گئی شہری آبادی. ہاں کچھ 48 میل پر کہتے ہیں. ہاں اب آپ شہری آبادی سے باہر نکل گئے ہیں اور آپ نے 48 مائلز پر جانا ہے تو پھر سفر آئے گا. ٹھیک ہے، حضرت انس کی روایت سے آتا ہے کہ 15 میل شہری آبادی سے باہر نکل کے 15 میل پر سفر ہے. اگر آپ اتنی دور گئے ہیں اور شام کو واپس آ جائیں گے پھر بھی قصر ہے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ شہری آبادی سے نکل کے 48 مائلز پر گئے ہیں تو یعنی کہ آپ کدھر گئے ہیں، آپ سرگودا چلے گئے ہیں. ہاں نہیں، گجرا والا اتنا دور نہیں ہے، گجرا والا کے قصر نہیں ہوتی کیونکہ ہماری شہری آبادی سے اتنی دور اس کی مسافت نہیں بنتی. گجرا والا پر قصر نہیں ہوتی، نہیں بنتی. غلط کرتی ہیں آپ، کیونکہ ہاں جی شہری آبادی سے جب باہر، کیونکہ اب لاہور کی شہری آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو جہاں پر ٹول پلازا بنا ہوا ہے نا وہاں تک ہماری حدود ہے لاہور کی. وہاں سے جب گجرا والے کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی جو مسافت ہے نا وہ 48 میل سے کم ہے.
سمجھ آ گئی؟ مائل کا تو مائل کا حساب ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. غلط کرتے ہیں نا, ہم نے شہری آبادی کے باہر سے شروع کرنا ہے. آگے بات سمجھ, شہری آبادی کے باہر سے شروع کیا جائے گا, پھر ہمارا گجرانوالہ تک ہماری کسر نہیں ہوتی. اگر ہم سرگودا جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے ہم نے رات کو واپس آ جانا ہے تو پھر ہم کسر کریں گے, ٹھیک ہے. اور درمیان میں جتنی نمازیں آئیں گی وہ سب کسر کی ہوں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا 15 دن سے کم کا اسٹے ہے, ایک ہی دن کا ہے. پھر تو ڈسٹینس مینشن زیادہ ہو. شہری آبادی سے باہر, اب ہمارے گھر سے نہیں ہے, وہ شہری آبادی سے باہر نکل پلازا کے بعد تو ویرانہ سے شروع ہو جاتی جی, آبادی تو ختم ہو گئی. ہاں جی. گجرانوالہ پہنچنے تک تو ہمیں ٹائم بھی لگے گا اور آبادی بعد میں شروع ہوگی. اب تو 3-2.5 گھنٹے لگتے تھے گجرانوالہ پہنچنے. وہ جتنے بھی دیر لگ جاتی ہے آپ کی, گھنٹوں کی نہیں ہے اس کے اندر بات, صرف مائلز کا فرق ہے, مائلز کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شہری آبادی کے بعد ٹول پلازا ہوتا ہے. ٹول پلازا سے آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے 48 مائلز جہاں بنیں گے اس وقت تک, تب آپ کی کسر شروع ہوگی. 48 مائلز کو لیں گے, ٹھیک ہے, یا ایک دن اور ایک رات کا سفر بھی کہا جاتا ہے. خیر جناب, اب آگے ہم پڑھتے ہیں اگلا حکم, وہ کیا ہے؟ نماز خوف کا حکم ہے, صلاۃ خوف کا. یہ وہ نماز ہے جو کہ عین جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے, جنگ کے دوران, جنگ کی حالت میں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور جب تم ہو درمیان میں, یعنی کہ ان لوگوں کے درمیان, کن کے درمیان؟ دشمنوں کے درمیان میں, حالت جنگ میں ہو. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, پھر کیا کرو؟ انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو پھر کیا کرنا ہے جب تم ان کے درمیان ہو, حالت جنگ میں ہو اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو؟ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے, حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے, اور ایک لیڈر کا سربراہ, سرپرسالار لشکر وہ ہوگا جو ان کو نماز بھی پڑھائے گا. سمجھ آ گئی؟ سرپرسالار لشکر کو کیسا ہونا ہے؟ جو ان کو نماز پڑھانے والا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لشکر میں ہوتے تھے تو عین لشکر کے درمیان ہوا کرتے تھے خود. تو کہا جا رہا ہے کہ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, تم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوگے تو طریقہ کیا اختیار کرو گے؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور چاہیے کہ وہ اپنے اسلحے کو پکڑے رکھے. فَإِذَا سَجَدُوا, پس جب وہ سجدہ کر لے, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, تو چاہیے کہ وہ سب پیچھے چلے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ, اور چاہیے کہ وہ دوسری جماعت آگے آ جائے. لَمْ يُصَلُّوا, جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, پھر وہ سب آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور چاہیے کہ وہ اپنے اسلحے اور ہتھیار پکڑے رہیں اور چوکنے رہیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, کفار اس طاق میں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ لو تغفلون عن اسلحتکم, کہ کاش کہ تم اپنے اسلحوں سے غافل ہو جاؤ. وامتعاتکم, اور اپنے سامان کی طرف سے غافل ہو جاؤ. تو پھر وہ کیا کریں؟ فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ, بس وہ گر پڑے تمہارے اوپر ایک ہی یکبارگی گرنا, مطلب وہ تم پر یکبارگی حملہ کریں, ٹوٹ پڑے تم پر. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور نہیں ہے گناہ اوپر تمہارے, ان کان بکم عظم مِن مطر, اگر تم بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو. او کنتم مرضى, یا تم مریض ہو. او تدعوا علی اسلحتکم, یا تم اسلحہ رکھنے چاہتے ہو کہ تم اسلحے کو رکھ دو. تم پر بارش ہے یا تم مریض ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے اسلحے کو رکھ دو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, لیکن چوکنے رہو. وَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. یہ صلاۃ خوف کا طریقہ ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے. کیا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب نماز پڑھائیں گے تو آپ ان کے درمیان ہوں گے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ایک جماعت مومنوں کی اپنے اسلحے اور ہتھیار اٹھا کے ان کے پیچھے نماز پڑھے گی, ایک رکعت. دوسری ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ کھڑے ہوگا,
इमाम, तो वो सारे के सारे उठ अपना हथियार लेके पीछे चले जाएंगे, जो दूसरे लोग थे वो पीछे आएंगे और आके अपनी एक रकत पढ़ेंगे। ये जिन्होंने एक रकत पढ़ी थी ये पीछे जाके अपनी दूसरी रकत खुद पढ़ेंगे, और जो यहाँ पर पढ़ने वाले थे ये एक रकत पढ़ेंगे और फिर अपनी पूरी नमाज अदा करेंगे। दो कैसे होगी? वो अलहदा नमाज पढ़ेंगे, ये अलहदा नमाज पढ़ेंगे। हदीस में इसके सलाते खौफ के 7 तरीके बताए गए हैं, ठीक है। ये उनको बताए गए हैं कि कैसे कैसे नमाज को पढ़ना है। 4 रकात भी पढ़ी जाती है, इसमें 2 रकात भी पढ़ी जाती है। तो अब सोचने की बात ये थी कि हमने तो हालत जंग में जाना नहीं, मैदान जंग में लड़ने जाना नहीं। हमारे लिए इस तरीके को सीखने से ज्यादा जरूरी बात यह है सीखने की कि ऐन हालत जंग में, जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वद्दल्लज़ीना कफरू के काफिर तो ये चाहते हैं लव तगफुलूना, कि तुम अपने असलहों से और अपने सामान की तरफ से गाफिल हो जाओ तो वो यकबारगी तुम पर हमला कर दें। यानी ऐसे ऐन हालत जंग के वक्त भी जबकि काफिर हर वक्त तुम्हारे ऊपर हमले के लिए तैयार बैठे हैं, तुम्हें नमाज के वक्त में नमाज को नहीं छोड़ना। नमाज पढ़नी भी है, जमात के साथ भी पढ़नी है और वक्त पर भी पढ़नी है। कितनी जरूरी है नमाज, ये चीज है जो हमें यहाँ से सीखनी है। अल्लाह ताला हमें वक्त की पाबंदी के साथ नमाज की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता, बस जब तुम पूरी कर लो नमाज फिर क्या करो, फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, फिर अल्लाह का जिक्र करो खड़े और बैठे और अपनी पीठों के ऊपर, हर हाल में लेटे हुए अल्लाह का जिक्र करो। ये बात नहीं है कि तुम जो है अब नमाज पढ़ ली, अब 1 रकात पढ़ ली है, सलात खौफ अदा कर लिया, बस ठीक है, दूसरा नहीं। अब तुम क्या करोगे, अपनी जबानों को जिक्र इलाही से तर कर लो। क्यों कहा गया खड़े बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह को याद रखो? क्योंकि मोमिन का असलहा और हथियार जिक्र इलाही है, ठीक है। मोमिन का असलहा और हथियार जिक्र इलाही होता है। इसीलिए कहा है नमाज अदा करने के बाद अपनी जबानों को जिक्र इलाही से तर करो, खड़े हो बैठे हो लेटो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करो। फ़इज़्ज़त मानन तुम, बस जब तुम इत्मीनान की कैफियत में आ जाओ, अब तुम्हें अमन नसीब हो जाए, फिर क्या करो, फ़अक़ीमुस्सलाता, बस नमाज को कायम करो। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनों के ऊपर फर्ज कर दी गई है, लिख दी गई है, मौक़ूता पाबंदी वक्त के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ लाजिम कर दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज अदा करना। वक्त पर नमाज अदा करना अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा और महबूब अमाल में पसंदीदा अमल है कि नमाज को वक्त पर अदा किया जाए। अब जब यहाँ पर हुक्म आ रहा है वो ये कि जब नमाज पूरी पढ़ लो तुम इत्मीनान की कैफियत में आ जाओ, तो अब ये नहीं है कि बस अब चस्का लग गया है कि जी मैं जो है वो कसर नमाज पढ़ती थी उसमें सफर की हालत में तो कसर ही जारी रखूंगी कि बस अब उसी का मजा आता है। नहीं, अब क्या करोगे, फ़ाक़ीमुस्सलाता, पूरी की पूरी नमाज पढ़ोगे और वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ोगे, क्योंकि अल्लाह ने मोमिनों के ऊपर वक्त की पाबंदी के साथ नमाज को फर्ज किया है। अब यहाँ पर आप देखें कि मोमिनों को तो ये सिखाया जा रहा है कि वो इतने खौफ के हालत में भी नमाज पढ़ेंगे, और हमारा हाल ये है कि हम इतने अमन और इतनी राहत और इतने इत्मीनान, इतने नेमतों के अंदर रहते हुए भी हम बाजमात नमाजें, हम पाबंदी वक्त के साथ नमाजें अदा करने से कासिर हैं, है कि नहीं? इधर घर में कोई दावत होती है, इधर कोई फंक्शन होता है, इधर कोई शादी ब्याह का मामला होता है, इधर शादी की तैयारी होती है, तो नमाजें ही सबसे पहले जाती हैं कि नहीं? हम बाद में पढ़ लेंगे। इधर मेहमान आ जाते हैं, उधर खाना पकाना और खाना लगाना, उसी में जो है हमारी नमाजें आती भी हैं और चली जाती हैं। अल्लाह ने क्या किया है, वक्त की पाबंदी के साथ अहले ईमान के ऊपर इसको लाजिम कर दिया है। अल्लाह में पाबंदी वक्त के साथ नमाजें पढ़ने वाला बनाए। अल्लाह हमारी औलादों को पाबंदी वक्त के साथ नमाज की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। आज क्या है,
نمازیں پڑھنے کے لیے لوگ مسجد جانے سے قاصر ہیں، جاتے ہی نہیں۔ ہاں، پہلی صف مکمل نہیں، مشکل سے مکمل ہوتی ہے۔ صرف رمضان المبارک میں کچھ مسجدیں بھرتی ہیں، ادروائز صرف جمعے میں کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے نظر آ جاتے ہیں۔ جمعے کیا ایک ہفتے کے بعد تو اتوار کے اتوار کرسچن بھی اپنے چرچ چلے جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ آج ہم اتنے نمازوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ فرض ہے جس کے لیے فرما دیا کہ اللہ کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز سب سے زیادہ محبوب عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ وقت کی پابندی کے ساتھ وقت کون سے ہیں جی نماز پڑھنے کے جو اللہ کو پسند ہے جس وقت میں؟ تو ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معراج میں نمازیں فرض کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے پہلے دن ساری کی ساری نمازوں، پانچوں نمازوں کے اول اوقات میں نماز پڑھ کے بتائی۔ پھر اگلے دن آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر اوقات میں نماز پڑھنا سکھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان اوقات کے درمیان میں آپ نے اپنی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی اول وقت میں پڑھی اور پھر آخر وقت میں پڑھی نیکسٹ ڈے، ظہر کی پہلے دن اول وقت میں پڑھی اور دوسرے دن آخری وقت میں پڑھی۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ کیسے تعین کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی تعین ایسے کیا جاتا ہے کہ یہ نماز سورج کے ڈھلنے اور سورج کے اترنے کے حوالے سے ہے کہ کس طرح سے اس کے اوقات نکالے جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، یعنی زوال سے بعد سے 3 بجے تک۔ عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک ہے، یعنی کہ جب سایہ انسان کا دگنا ہو جاتا ہے۔ 3 بجے سے مغرب کا وقت، یہ عصر کا وقت ہے۔ مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق یعنی سرخی غائب ہونے تک ہے، گویا مغرب کا وقت تقریباً 1 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے، یعنی جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ اور فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، یعنی تقریباً 1.5 گھنٹہ یہ فجر کا وقت بنتا ہے۔ اچھا، ان سب اوقات کے درمیان میں کچھ افضل اوقات ہیں ہر نماز کے، افضل، ٹھیک ہے؟ میں نے ابھی آپ کو اول وقت اور آخر وقت بتایا، لیکن نمازوں کے کچھ افضل اوقات بھی ہیں۔ جب ان افضل اوقات میں نماز ادا کی جاتی ہے تو اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو افضل اوقات فجر کا کیا ہے؟ فجر کا افضل وقت اول وقت ہے، اول وقت جب اذان ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں جب چادروں میں لپٹی ہوئی نماز صبح یعنی فجر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجدوں سے نکلتی تھیں تو اندھیرے کی وجہ سے ہمیں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا۔ نماز فارغ ہونے کے بعد وہ نکلتی تھی اور اندھیرے کی وجہ سے ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، تو گویا اندھیرے کے وقت ادا کی گئی فجر کی نماز اول وقت کی نماز ہے۔ فجر میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھاتے جب ہم میں سے کوئی شخص فراغت کے بعد اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں 60 سے لے کر 100 آیتیں پڑھتے۔ سمجھ آیا؟ 60 سے لے کے 100 آیات پڑھتے تھے اور نماز ختم ہونے کے بعد ساتھ والے شخص کو آپ پہچان پاتے تھے۔ اتنی لمبی نماز کے بعد وہ پہچان پاتے تھے، گویا فجر کا اول وقت پھر کیا بنا؟ بالکل فجر کی نماز کے فوراً اذان کے فوراً بعد کا وقت بنا، ٹھیک ہے؟ اور ظہر اس وقت پڑھتے تھے کہ جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ ظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ موسم کے حوالے سے آپ کا طریقہ ظہر میں مختلف تھا۔ ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے، بخاری کی، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی آتی ہے، اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھاتے تھے، اور
آپ فرماتے تھے کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے، اور سردی کے موسم میں اس کو گرم وقت میں ادا کرو، یعنی کہ جلدی. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی سردیوں کے دن ہیں آج کل، جیسے ہی اذان ہو جائے 12 بجے ٹائم ہو جاتا ہے، اس کے فوراً بعد ہی ظہر کی نماز ادا کر لی جائے. ہاں جی، نہیں جی، اذان سن کے اور اذان کے الفاظ کو، کلمات کو دہرائیں، یہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. حضور کا حکم ہے کہ اذان کے کلمات کو دہرانا چاہیے. پھر اذان جی تو ٹائم تو ہو جاتا ہے، تو آپ بعد والی اذان جب ہو 1:15 بجے، آپ اس وقت کلمات دہرا دیں. کبھی خاص بالکل سمجھ نہیں آ رہے تھے کیا کہہ رہے کیا نہیں. جتنا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے تو اندازے کے حساب سے کرتی جائیں. خود یاد کرنے پڑے یہ کریں. اثر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی جلدی پڑھی جائے اتنی افضل ہے، اور اس کو ڈیلے کرنا منافق کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ منافق کی اثر کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ وہ سورج کو دیکھ کر تکتا رہتا ہے، اور جب اس میں زردی آ جاتی ہے تو پھر وہ اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اپنے رب کو کم ہی یاد کرتا ہے. صحابہ نے کہا عصر کی نماز کے حوالے سے کہ ہم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر اونٹوں کی دوڑ ہوئی، پھر ان کو ذبح کیا گیا، پھر گوشت پکایا، پھر ہم نے کھانا کھایا، پھر تازہ وضو کیا اور مغرب کی نماز پڑھی. اتنا ٹائم زیادہ تھا کیا. عصر کی نماز اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتنی دیر سے عصر کی نماز ہوتی ہے. پہلے ان کی دوڑ ہوئی، پھر اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد دوڑ ہوئی، پھر ان کو ذبح کیا، پھر گوشت بنایا، پھر پکایا، پھر کھایا، پھر وضو کیا اور پھر مغرب کی نماز پڑھی. کتنا ٹائم ہے. ہم کس وقت عصر کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہم کتنی لیٹ پڑھتے ہیں. ہم بہت لیٹ پڑھتے ہیں جی. عصر جیسے ہی ہو جائے، ٹائم ہو جائے، داخل ہو گیا، چاہے اذان نہیں بھی ہوئی ہے، ٹائم داخل ہو گیا، فوراً نماز پڑھ لینی چاہیے. آپ کو میں نے حدیث سنائی ہے، اور حدیث کے حوالے سے سمجھ لیں، جو کرتے تھے اس صفحہ چٹ کر دیں، سلیٹ صاف کر دیں. نماز اس کا اذان کا انتظار نہ کریں. نہیں، داخل ہو گیا. اذان کا انتظار نہیں کریں. مسجدوں میں تو نماز اذان کے بعد ہی ہوتی ہے. ہاں جی، صرف عصر کیا ہمارے یہاں علاقے میں دیر سے ہوتی ہے. ہمارے علاقے میں دیر سے اذان ہوتی ہے عصر کی، اس لیے عصر کی نماز اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹائم داخل ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں. ظہر کی بھی لیٹ ہوتی ہے، ظہر کا بھی جیسے ہی وقت داخل ہو گیا ہے نماز پڑھ لی جائے سردیوں میں. آگی بات سمجھ. 12:05 ہے شاید ظہر کا. ٹائم آپ بتا دیں. نہ اب میں آپ کو بھی چیک کر کے پراپرلی بتا دوں گی. 12:05 12:10 کے درمیان میں ٹائم ہے، ایگزیکٹ میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے. اور عصر اس وقت پڑھتے جب کوئی شخص عصر پڑھ کر شہر کے پرلے حصے، یہ حدیث کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں جو حضرت ابو ہریرہ کی تھی، کہ عصر اس وقت پڑھتے کہ کوئی شخص عصر پڑھ کر شہر کے پرلے حصے یعنی تقریباً 4 میل تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی تیز ہوتا تھا، اور شام سورج غروب ہونے پر اور عشاء کی نماز میں یعنی کہ شام کی غروب ہونے پر مغرب پڑھتے، اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک دیر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. یعنی عشاء کی نماز جتنی دیر میں پڑھیں، اگر 1/3 رات بھی ہو جائے تو بھی عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. 12 بجے تک 1/3 رات ہوتی ہے، اس وقت تک بھی آپ نماز عشاء کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے. یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے. مغرب کے لیے اول وقت کیا ہے؟ جو افضل وقت ہے وہ ہے کہ جتنا جلدی پڑھی جائے اتنی ہی افضل ہے، اور یہ شروع کے 10 منٹ ہوتے ہیں. مغرب کا وقت کتنا ہے؟ 1 گھنٹہ. شروع کے 10 منٹ اس کا افضل وقت ہے. ٹھیک ہے، درجات اس میں زیادہ ہوں گے آپ کے. عشاء کے لیے مؤخر کر کے جیسے میں نے آپ کو بتایا پڑھنا افضل ہے. بخاری کی روایت ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ عشاء کو اس وقت پڑھایا جبکہ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کا اصل وقت یہی ہے. سمجھ آ گئی؟ عشاء تاخیر سے پڑھی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کی نماز ادا کرتے، اور پھر
عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بات چیت کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو لیٹ جاتے تھے. سمجھ آئی؟ ہاں جی. کیا چیز ہے؟ ہاں ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا نماز کا ٹائم تو ہے نا آپ کے پاس، آرام سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی، یہ تو میں نے آپ کو افضل اوقات کے حوالے سے بات بتائی. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ تم سستی دکھاؤ پیچھا کرنے میں اس قوم کا، یعنی کہ اس گروہ کے تعاقب میں تم سستی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ. کس گروہ کے تعاقب میں؟ کفار، دشمن کے گروہ کے تعاقب میں. ان تکونوا تعلمون، اگر تم نے دکھ اٹھایا ہے، فإنہم یعلمون کما تعلمون، بس انہوں نے بھی اسی طرح کا دکھ اٹھایا تھا جس طرح تم لوگوں نے دکھ اٹھایا ہے. یعنی یہ تم ہی نے صرف تکلیف نہیں اٹھائی ہے، تمہارے دشمنوں نے بھی اس سے پہلے دکھ اٹھایا تھا. ترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو بخشش کی جو وہ نہیں رکھتے. یعنی کہ تم تو اللہ سے بخشش کی امید رکھتے ہو، تم تو اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کا وعدہ تمہارے لیے کیا گیا ہے اگر تم جہاد میں نکلے ہو، کفار کے ساتھ تمہارا مٹھ بھیڑ ہو جاتی ہے، تو تم کیا کرو؟ تم سمجھ لو اس بات میں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے وعدے موجود ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، تو لہٰذا تمہیں سستی دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ان کے تعاقب میں ہرگز بھی کمزوری نہ دکھاؤ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور حکمت والا، وہ سب کچھ جانتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے، اب دیکھیں یہ جو پیچھے والی آیت تھی، اس آیت میں اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیا چیز بتائی ہے؟ مومنوں کو جہاد کی طرف ابھارا ہے، اور ان کو یہ بتایا ہے کہ تمہیں تو اللہ کی رحمتیں بھی ملیں گی، اللہ کی برکتیں بھی ملیں گی، اللہ کی بخششیں بھی ملیں گی، اجر عظیم بھی ملے گا، جنت کے اس کے نتیجے میں بھی ملے گی. اگر تم شہید بھی ہو جاؤ گے تو تمہارا نکلنا ضائع اور رائے گا نہیں جائے گا. لہٰذا ان لوگوں کو دیکھو، وہ جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ملنا، تمہیں تو اتنا کچھ ملنا ہے. لہٰذا تم کبھی بھی پیچھے مت ہٹنا، تم کبھی بھی جہاد کے جانے میں مانے مت ہونا، رکاوٹ پیدا مت کرنا، اور مت سستی دکھانا اور کمزوری دکھانا. گویا جہاد کے لیے مومن کو سکھایا گیا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت زیادہ اجر کے وعدے موجود ہیں. اب آگے کی آیات میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ایک پورا کا پورا واقعہ آتا ہے پس منظر میں، تو میں اب آپ کو اس کا پورا ترجمہ پڑھ کے سناؤں گی تاکہ آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں آئے، اور اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بہت سارے اصول سکھائے ہیں. اصل میں واقعے میں سن لے پہلے ہوا کیا تھا. اچھا یہاں پہ ایک چیز رہ گئی ہے، جب نمازوں کے اوقات ہم نے پڑھے ہیں نا، تو اس نمازوں کے اوقات میں کچھ مکروہ اوقات بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان مکروہ اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے آتا ہے کہ جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لے، سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لے تو وہ اپنی نماز پوری کر لے. مکروہ اوقات عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت مکروہ ہوتا ہے، اصل سے ہاں جی مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت مکروہ وقت ہے. کون سا وقت؟ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت مکروہ وقت ہے. 20-25 منٹ، ہاں 25 منٹ ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ کر لینا، یہ مکروہ وقت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت بھی مل جاتی ہے نا تو پڑھ لی جائے، اس مکروہ وقت میں بھی پڑھ لی جائے کہ اگلی اذان کا انتظار نہ کیا جائے. اور اگر 1 رکعت بھی پا لی ہے اور مغرب کی اذان شروع ہو گئی ہے تو اپنی نماز کو کیا کر لو؟ پوری کر لو. آگے بات سمجھ. اسی طرح سے سورج نکلنے سے پہلے جو فجر کا وقت ہوتا ہے کہ اب تو جی 6:40 پہ سپوز غروب طلوع فجر ہے، اب 6:39 پہ میں نے اپنی فرض شروع کی، اب 1 ہی منٹ رہ گیا، اب میں فرض نہیں پڑھتی، اب میں شروع کر، نہیں، آپ شروع کر لیں. مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے،
آپ اس میں اپنی نماز کو مکمل کر لیں. پڑھنے سنت فرض میں فرض کی بات کر رہی ہوں. سنت بابا بعد میں پڑھیں. سنت پھر بعد میں. اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے, ابھی آپ وضو ہی کر کے نکلے اور 1 ہی منٹ رہ گئے اور آپ نے سنت بھی نہیں پڑھی ہے, تو فرض پہلے پڑھیں گے آپ. 1 رکعت فرض پڑھ کے اور اس کو آپ کو شروع کر لیں. اگر اس ٹائم سے پہلے آپ کو مل گیا ہے تو آپ 1 رکعت بھی پا لیں گے, تو پھر دوسری رکعت اس کو مکمل کر لیں. اور سنت پھر کب پڑھی جائے گی؟ جب آپ کا سورج نکل آئے گا. حضرت ابن عباس سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد سورج چڑھنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا, اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک, یعنی کہ یہ مکروہ اوقات ہیں. بخاری کی حدیث ہے, اور ان اوقات میں نماز نہیں پڑھی جائے گی. لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ نہ پڑھیں. اگر کہیں گئے ہوئے ہیں, آپ نہیں پڑھ سکے ہیں, یا آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے, سوتے رہ گئے تھے, کوئی مجبوری ہے, تو 1 رکعت بھی مل رہی ہے نا, تو اس میں پڑھ لینی چاہیے, شروع کر لینی چاہیے. قضا نماز نہیں کی جائے گی. آگے بات سمجھ. مکروہ وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اس کو ایک عادت نہیں بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے, یعنی وہ سوتا رہ گیا, یا اس وقت وہ سویا ہوا تھا اور نماز کا وقت آیا اور نکل گیا, تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آتے ہی اس کو ادا کر لے. ٹھیک, سمجھ آ گئی؟ مشکل تو نہیں ہے. نماز کا ٹائم نکل گیا تھا, نماز نہیں پڑھی, قضا ہو گئی, تو جیسے ہی آپ اٹھیں کیا کریں؟ نماز پڑھیں. ہاں جی, پوری نماز پڑھی. حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے, اور آپ نے حضرت سب کو دیر ہو گئی سونے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون پہرا دے گا اور کون جو ہے نا اٹھے گا, ہم لوگ کو نماز کے وقت اٹھا دے گا. تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جاگ رہا ہوں, آپ سب سو جائیں آرام سے, میں نماز کے وقت اٹھوں گا اور آپ لوگوں کو اٹھا دوں گا. میں اٹھا ہوا ہوں اور آپ کو اٹھا دوں گا. این نماز سے پہلے حضرت بلال کی بھی ٹائم سے پہلے آنکھ لگ گئی, اور حضرت بلال بھی سوتے رہ گئے. فجر کا وقت آیا اور نکل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سورج بلند ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ جی نماز ایسے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی سے, تحمل سے حضرت بلال کو اٹھایا. وہ اٹھے, سارے صحابہ کرام اٹھے, وضو کیا, اور پھر اذان دی گئی اور نماز پڑھ لی. یعنی جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھلے گی آپ اسی وقت پھر نماز پڑھ لیں گے. نماز پڑھنی ضرور ہے, چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ نماز وہ چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پابندی وقت کے ساتھ مومنین پر فرض کیا ہے. ہر حال میں اس کو پڑھنا ہے, اس کو چھوڑنے کی ہرگز بھی گنجائش نہیں ہے. نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز ہی کے بارے میں ہوگا, اور جس کی نماز سنت کے مطابق درست ہوئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا, اور اگر اس کی نماز خراب ہوگی تو پھر وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوگی تو فرائض کی کمی کو سنت اور نوافل کے ذریعے پورا کر دیا جائے گا. اسی لیے فرائض اور نوافل, سنت اور نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہی نماز انسان کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بھی بنے گی, اور کافر اور مومن کے درمیان حد فاصل نماز ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جس کو تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے. تو گویا نماز گناہوں کو بجھا دینے, گناہوں سے لگائی ہوئی آگ کو بجھا دینے کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پوری یکسوئی کے ساتھ وضو کر کے اللہ کے حضور پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 2 رکعات ادا کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ ایسے پڑھنی چاہیے کہ گویا احسان کیا جا رہا ہے. تو پوچھا تھا کہ نماز میں احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو پھر خود ہی بتایا کہ نماز میں احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر تو ایسے نہیں کر سکتا تو کم سے کم ایسے کر کہ اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو نماز کی فرضیت بھی ہے, نماز کی اہمیت بھی ہے, اور وقت پہ نماز پڑھنا اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی نماز کو افضل وقت میں ادا کرنے میں ہے, اور آخر وقت میں نماز ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے. آخر وقت میں نماز ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخر وقت میں بھی نماز ادا کرنے کی توفیق دے دے. حضرت علی کو آپ نے تاکید کی تھی اور فرمایا تھا علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا, اور ان 3 کاموں میں تاخیر یا دیر نہ کرنے میں ایک کام جو ہے کہ نماز کو ادا کر لو جبکہ اس کا وقت داخل ہو جائے, اس میں تاخیر نہ کرنا. اس کے بعد اب جو واقعہ شروع ہو رہا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں, اور پھر ہم جب اس واقعے کو دیکھتے جائیں گے تو ہمیں اس کے اصول نظر آتے جائیں گے. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا. قبیلہ بنی ظفر کا ایک شخص تھا جس کا نام کچھ روایات میں تہمہ آتا ہے اور تامہ آتا ہے, اور کچھ روایات میں بشیر بن عبیرق آتا ہے. یہ وہ شخص تھا جو کہ مسلمان تھا, اور اس نے, اور یہ انصار کے قبیلے کا شخص تھا, اس نے کیا کیا, ایک یہودی کے گھر چوری کر لی, اور چوری کرنے کے بعد اس نے چوری کر لی, اور چوری میں اس نے آٹے کا تھیلا لیا, ایک زیرہ چورائی اور کچھ ساز و سامان چورایا. ساز و سامان چورا کر یہ اپنے گھر لے گیا, اور جب اس کو یہ فیلنگ آئی اور اس کو یہ خبر اڑی اور مشہور ہو گئی کہ جی کسی نے چوری کر لیا اور اس کے اوپر شک آنے لگا, تو اس نے وہ ساری کے ساری چیزیں اٹھائی اور ایک یہودی کے گھر لے گیا اور یہودی کے پاس رکھوا دی, اور یہودی کو یہ کہا کہ یہ تمہارے پاس میری امانت ہے. ٹھیک ہے, یہ وہاں پہ رکھوا کے آ گیا. اب بات گھومتی 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 اس شخص تک پہنچی, اور اس شخص کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا گیا اور کہا گیا کہ تم نے چوری کی ہے. اس شخص کے قبیلے والے بڑے چرب زبان تھے. انہوں نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ جب پہنچا تو اس شخص کے قبیلے والوں نے اپنے چرب زبانی کے ساتھ کیا کیا کہ اس یہودی کے اوپر الزام لگا دیا جس کے اوپر امانت رکھوائی تھی, اور یہ کہا کہ اصل چور وہ ہے اور اس نے چوری کی ہے. ایک تو اس نے نیکی کی, کسی کی امانت رکھ کے, کسی کا سامان اپنے گھر میں رکھ کے, اور دوسرا کیا ہوا, اسی کو پھنسا دیا گیا اور کہا چوری وہ شخص ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چرب زبانی میں آ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس یہودی کے خلاف فیصلہ صادر کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آگے ہم جو آیات پڑھیں گے وہ نازل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری واقعے کی حقیقت بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں آگاہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا فیصلہ دینے سے رک گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی جانچ پڑتال کی, تحقیق کروائی گئی, اور پھر پورے ثبوت کے ساتھ اسی شخص کو جو بشیر بن عبیرق تھا اسی کو سزا دلوائی گئی. ٹھیک ہے, تو ان واقعات سے ابھی میں آیات پڑھتی ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا اصول مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب آپ کی طرف حق ہی کے ساتھ نازل کی ہے. کیوں نازل کی حق کے ساتھ؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ, تاکہ تمہیں جو راہ راست جو اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. اللہ نے یہ کیوں نازل کی ہے کتاب؟ تاکہ اللہ کی بتائی ہوئے طریقے کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے. سارے کے سارے زندگی کے جو معاملات ہیں, گھرانوں کے معاملات ہیں, برادری کے معاملات ہیں, معاشرے کے معاملات ہیں, امتوں کے معاملات ہیں, قوموں کے معاملات ہیں, حکومتی سطح کے معاملات ہیں, کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے کس کے مطابق کیا جائے گا؟ اس قرآن کے مطابق کیا جائے گا. اور آگے ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, اللہ نے فرما دیا اولئک هم الکافرون اولئک هم الظالمون
اولئک هم الفاسقون. 3 مرتبہ اس طرح کی آیات آئیں اور ایک دفعہ کافر کہہ دیا گیا، ایک دفعہ ظالم کہہ دیا گیا اور ایک دفعہ فاسق کہہ دیا گیا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا کرو، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور تم خیانت والے لوگوں کی طرف سے، بد دیانت لوگوں کی طرف سے خصیمہ یعنی جھگڑا کرنے والے نہ بنو. وہ لوگ جو خائن ہوتے ہیں، وہ لوگ جو بد دیانت لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے تم کبھی بھی جھگڑا کرنے والے مت بننا. یعنی وکیلوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے جو فیصلے کرنے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ خائنوں کی طرفداری مت کرنا. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انجانے طور پر کس کی طرفداری ہو رہی تھی؟ خائن کی، جو بد دیانت تھا. بشیر بن عبیرک کے گھر والے چرب زبانی کی وجہ سے غلط فیصلہ کروا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اویئر کر دیا گیا کہ تم خائنوں کی طرف سے مت جھگڑنے والے بنو. ٹھیک ہے، یعنی کہ تم اپنے فیصلے کیسے کرنا، اصول کے مطابق اور عدل اور انصاف اور راستی کے ساتھ کرنا. ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے. ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، اور بشری تقاضوں کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کمی کوتاہی کا معاملہ ہو سکتا تھا، اور ہوا، اور کئی جگہوں پر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوٹیفائی کیا، ان کی اصلاح کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت کو بے عیب بنا کے، معصوم عن الخطا بنا کے میرے اور آپ کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اور ہمیں کہہ دیا گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بے عیب ہے، اور کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے، آنکھیں بند کر کے ان کا اتباع کرتے چلے جانا. ٹھیک ہے، تبھی اللہ نے حضور کی اطاعت میں اپنی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. تم میں سے کوئی اگر میرے پاس کوئی مقدمہ لائے گا اور ان میں سے جو بھی چرب زبان ہوگا وہ اپنی چرب زبانی کی بنا پر مجھ سے حق کے خلاف فیصلہ کروائے گا، تو وہ فیصلہ اس گروہ کے لیے جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے جو وہ اپنے لیے لیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ چرب زبانی سے غلط فیصلہ کروائیں گے تو آپ جہنم کی آگ کا ٹکڑا اپنے اندر لے لیں گے. لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم نے تو جی بڑا وکیل ہائر کیا اور ہم نے تو جی ویسا فیصلہ کروا لیا. تو یہ کیا وہ کر رہے ہوتے ہیں؟ جہنم کی آگ کا ٹکڑا اپنے اندر لے رہے ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، عالم الغیب نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بشری تقاضوں کے تحت جو ہے وہ معاملات ہو جاتے رہے. اللہ نے ان کی اصلاح فرمائی. اگلی بات یہ کہ کسی بھی معاملے کے بغیر تحقیق کے جلد بازی کے ساتھ فیصلہ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، بغیر تحقیق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق جب کی اس معاملے کی چرب زبانی سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروب ہو گئے اور فیصلہ صادر کرنے ہی والے تھے، جلد بازی میں تحقیق نہیں کی. اب تحقیق جب اس کی بات کی آیات نازل ہونے کے بعد تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اللہ نے کیا کیا، وہ جو بشیر بن عبیرک جب اپنے گھر وہ آٹے کی بوری تھیلا لے کر آیا تھا اور زیرہ، تو جب یہاں سے نکال کے وہ یہودی کے گھر لے کر گیا تھا تو اس کے گھر میں چوہے موجود تھے جنہوں نے اس آٹے کی بوری کے اندر سوراخ کر دیا تھا. یہ سارے راستے جب ایک جگہ سے یہودی کے گھر تک پہنچا تو وہ پورے کے پورے راستے میں اس کو آٹے کی پوری لائن جو ہے وہ نظر آ گئی، کنفرم ہو گئی. تو جلد بازی اور بغیر تحقیق کے کبھی بھی معاملے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تحقیق کی گئی، ثبوت مل گئے، اور پھر اس کے اگینسٹ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ تو
مسلمان ہے، میں اس کو کیوں سزا دلواؤں، وہ یہودی پکڑا جا رہا ہے میں یہودی کے ساتھ ہی اس کو کر دوں، نہیں، عدل کا نمونہ قائم کیا، انصاف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی علمبرداری کی، جو قصوروار تھا اسی کو سزا دلوائی گئی اور جو بے قصور تھا اس کو رہا کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کو کم نمونہ قائم کیا. اگلی چیز جو ہے وہ یہاں پہ وکلا برادری کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وکلا برادری کیا کرے گی، بد دیانتوں کی طرف سے لڑنے والے نہیں بنیں گے. اور ہمارے یہاں زیادہ تر وکیل جو ہے وہ بڑے ہی جناب پیسہ لیتے ہیں اور وہ خائنوں کی طرف سے لڑ کر اور اپنا پیسہ جمانے کے لیے چور دروازے تو وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، چور دروازے تو وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں. خائنوں کی طرف سے لڑنا اور کے حوالے سے اور یہ جو جھوٹی گواہیاں دینا اور سارے کے بھارے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہ بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر الکبائرو کہہ کے حدیث میں فرمایا کہ الکبائرو کبیرہ گناہ کیا ہیں، اور ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا. دوسرا کبیرہ گناہ عقوق الوالدین، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، یعنی کہ شرک کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا. اور تیسرا جو ہے وہ ہے قتل النفس، کسی انسانی جان کو قتل کرنا. اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا والیمین الغموس، والیمین الغموس، والیمین الغموس، یعنی جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہوں کے اندر سے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، دیکھو تم نہ بند کرنا، لیکن اگر تم سے کبھی کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کر لو. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب تک اگر کوئی ایسے معاملات کر دیے ہیں کہ تم سے غلط معاملات ہو گئے ہیں اور تم ایسے کیسز میں پھنس گئے تھے جہاں تم سے ایسے معاملات سرزد ہو گئے ہیں، تو کیا کر لو، اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. پلٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ کو ایسے شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. یستخفون من الناس، وہ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات کو چھپا سکتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہے. یہ ہوتا ہے اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، ان کے سارے اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ نگران ہے، محیط ہے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا. اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برا عمل کرے گا. او يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لے گا. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرے گا، تو پھر یجد اللہ الغفور الرحیم، وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا. اگر یعنی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جس نے گناہ کو کما لیا. فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو پھر اس کی برائی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کیا. او اسمن، یا گناہ کیا. ثم یرمی بہ، پھر اس کو گرا دیا، یعنی کہ اس کا الزام کسی اور کے اوپر تھوپ دیا. فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو اس نے تو بڑا بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا. یعنی بہتان لگانا کیا ہے؟ دوہرا گناہ ہے. ایک تو بہتان وہ ہے کہ جھوٹا کسی کے اوپر الزام لگایا جائے، تو اسی کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کے تم دوسرے کو پھنسا لیتے ہو تو ایک ایسا بہتان ہے جو کرنے کی وجہ سے تم نے بہت بڑا واضح گناہ سمیٹ لیا.
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يَضِلُّوكَ، تو البتہ ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ در حقیقت وہ خود ہی اپنے سوا کسی اور کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور تمہارا نہ کوئی نقصان بھی وہ نہیں کر سکتے تھے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل تو تمہارے اوپر بہت ہی زیادہ ہے. اللہ کا فضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتنا زیادہ ہے. اللہ کا فضل بے پناہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. فضل کہتے ہیں فضیلت کا ہونا، اور فضیلت عظیم مرتبہ، عظیم درجہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو کسی دوسرے پیغمبر کو مجھ سے پہلے نہیں دی گئیں. اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ 1 ماہ کی مسافت پر دشمن پر میرا روب طاری رہتا ہے. یعنی 1 مہینہ دور ہوگا دشمن اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب طاری ہو جاتا ہے. نیک لوگوں کا ایک روب ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن پر روب طاری ہو جاتا. دوسری فضیلت کہ سارے زمین کو میرے لیے پاک اور مسجد بنا دیا گیا ہے. ساری زمین میرے لیے پاک ہے اور مسجد بنا دی گئی ہے. صرف قبرستان، جانور وغیرہ کا جو باڑا ہوتا ہے وہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی، باقی پوری کی پوری زمین اللہ نے پاک کی ہے اور مسجد ہے، کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تیسری فضیلت کہ میرے مال غنیمت کو میرے لیے حلال اور جائز کر دیا گیا ہے. دوسری امتوں میں مال غنیمت کو حاصل کر کے استعمال کرنا حلال اور جائز نہیں تھا. چوتھی بات، شفاعت کبریٰ کا مجھے اختیار اور حق دیا گیا ہے. شفاعت کبریٰ میں نے آپ کو آیت الکرسی میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شفاعت سے امت مسلمہ کو کی بخشش کروائیں گے. پانچواں کہ پہلے ہر نبی کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن مجھے رحمت للعالمین بنایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری بنی نو آدم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. ایک اور فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب خدا بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں اپنے حبیب کو خلیل پر فوقیت دوں گا. میں اپنے حبیب کو خلیل پر فوقیت دوں گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کتنی فضیلتیں، کتنی فوقیتیں عطا فرمائی تھی. خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ تو مجھے جس دن اٹھائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا. وہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ فرما رہے ہیں اس دن اے اللہ کے نبی آپ کو رسوا نہیں کیا جائے گا. حضرت موسیٰ کہ مجھے لوگوں کے آگے رسوا نہ کرنا. ہاں جی، ہاں، کسی بھی کام میں کسی بھی بات میں میری رسوائی نہ ہو جائے، میری عزت کو کمی نہ آ جائے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہ حضور جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں عجلت الیک ربی لترضی، اے اللہ میں جلدی کر کے تیرے پاس آ گیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. لیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ لِتَرْضَى، عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ نبی کو راضی کر رہے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کر رہے ہیں، اللہ نبی کو راضی کر رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، کہ اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فضیلت کا کیا معاملہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے اے نبی آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا.
پھر حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کہ میرے بعد میں آنے والوں کے اندر میرے نام کو قائم رکھنا. فتردا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. تو وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ دعا کر رہے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور کیسا بلند کیا ہے کہ جب جب اللہ کا نام ہوگا تب تب اللہ کے نبی کا نام ہوگا. ہر جگہ، ہر وقت، ہر موقع پر قرآن میں اللہ تعالیٰ بارہا فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنوا باللہ ورسولہ، ومن یؤمن باللہ ورسولہ ومن یعص اللہ ورسولہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولِهِ. ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا. اتنی بڑی فضیلت اللہ نے باقی نبیوں کو نام لے کر مخاطب کیا. یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نام لے کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول کہہ کے مخاطب کیا. یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل کہہ کے مخاطب کیا. پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی جو رسول ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ، سلام علی الیاسین. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرمایا جاتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کتنی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب نبی کو اتنی فضیلت عطا فرمائی تو ان سے منسلک ہر چیز اہم ہو گئی، تو کتنی اپنی بڑی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کتنا احساس ہوتا ہے ہمیں اپنی اہمیت کا اور اپنی فضیلت کا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہم امت محمدی بھی کسی طرح سے کمزور اور کمتر نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں بھی بہت زیادہ فضیلت عطا فرما کے کنتم خیر امتن بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی امت مسلمہ بنا کے اللہ نے امتم وسطن بنا دیا کہ بہترین امت، درمیانی امت. اور پھر ہم وہ امت ہیں جن کے جو 2/3 جنت میں جائیں گے. ہم وہ امت ہیں جن کی کمیوں کوتاہیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ قرآن میں نہیں کیا. دوسری امتوں کی مغضوب ضالین کی غلطیوں کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، ہماری کسی چیز کا تذکرہ نہیں آتا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو مخاطب کیا مغضوب اور ضالین کہہ کے. ہمیں کتنے پیار سے مخاطب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے. تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے وہاں ہماری بھی فضیلت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر کس کو سیراب کریں گے؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا. اور سب سے محترم اور احترام اور عزت سے اللہ تعالی ہمیں پکارتا ہے. اب آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بنی آدم کا سردار میں ہوں گا. میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر شک ہوگی سب سے پہلے، اور میں شفاعت کرنے والا پہلا شخص ہوں گا، اور شفاعت بھی میری سب سے پہلے ہی قبول ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن بنی آدم کا سردار میں ہوں گا، اور میں یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا، اور احمد اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، یہ بھی میں فخر کے طور پر نہیں کہتا. تمام انبیاء آدم علیہ السلام اور مرسلین اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور قیامت کے دن میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر شک ہوگی، اور یہ بھی میں فخر سے نہیں کہتا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حدیث کے مفہوم کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کا امام اور پیشوا بنایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بھی میں فخر سے نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فضیلت کو محسوس کر کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب